اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاطف فہیم، اور ان کی پہچان جو ہے وہ میری پہچان پاکستان وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہاں پہ بہت سے کام شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور آئیے آج چلتے ہیں، بات کرتے ہیں آج سید عاطف فہیم بھائی سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے گرین کوٹ پہنا ہوا ہے، پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور میری پہچان پاکستان اگست کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کیا کر رہی ہے؟ بہت شکریہ راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کے ٹائم کا، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ 14 اگست کو بہت خاص طریقے سے، بہت منفرد طریقے سے منانے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک پروگرام ہو رہا ہے میری پہچان پاکستان کے نام سے، جو 4 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا 14 اگست کو، اور اس میں جس طرح کہ ہمارے بہت زیادہ بچوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہیں، بچوں کا اپریسیٹ کیا جاتا ہے ہر سال ہمارے پروگرام میں، اسی طرح سے انشاءاللہ اس سے اچھا پروگرام لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ یہ پروگرام ہم تقریباً 7 سال سے کر رہے ہیں۔ 7 سال سے ہم نے کافی عرصے پہلے شروع کیا تھا، اور ہمیشہ سے اس کی خاص بات یہ رہی ہے کہ ہم بچوں کی پارٹیسپیشن، چھوٹے بچے جو 6 سال سے لے کے 5 سال سے لے کر اور 18 سال تک کے بچوں کو انوالو کرتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے، بچے تقریریں کرتے ہیں، اسٹیج پہ آ کے پاکستان کے حوالے سے ایک ٹاپک دیتے ہیں، اس پہ آ کے وہ بات کرتے ہیں، ونر بچے کو پھر انعام بھی ملتے ہیں ان کے ایفرٹ کے لحاظ سے۔ اسی طرح سے کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں بچوں کی کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں پاکستان کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، وہ اس پہ مقابلہ ہوتا ہے، اس میں سے ونر جو بچے ہوتے ہیں ان کو پرائزز ملتے ہیں۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کریکٹر پریڈ ایک ہمارا خاصہ ہے، اس میں خاص طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 30 سیکنڈ کا ایک ساؤنڈ ٹریک تیار کرتے ہیں، پاکستان کی کوئی ایک خاص پرسنالٹی اٹھاتے ہیں، وہ ہسٹوریکل پرسنالٹی سے لے کے آج تک کی میڈیا کے سنگر یا اداکار بھی شامل اس میں ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ 30 سیکنڈ میں آ کے اسٹیج کے اوپر اس کریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ساتھ میں ہم ساؤنڈ ٹریک پلے کرتے ہیں، اور وہ جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو بوجھتی ہے اور دیکھتی ہے اور اس کو انجوائے کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اب تک 63 کریکٹرز اسٹیج پہ پریزنٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال پھر ہم تقریباً 14-15 کریکٹرز نئے لے کر آ رہے ہیں اسٹیج پہ۔ ویری گڈ۔ اچھا، آپ کے ایونٹ کی تھوڑی سی آڈینس جو ہماری ہے ان کو بھی بتاتے چلیں کہ ایونٹس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا ہوگی، چونکہ آپ نے پہلے ٹائم اور رکھا تھا، جی چینج ہوا ہے، جی تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ بالکل بالکل، ٹائم ہمارا انشاءاللہ 4 بجے پروگرام شروع ہوگا، اور ہماری ایک کوشش ہمیشہ سے ہے، اور الحمدللہ پچھلے 7 سال میں 7 ایونٹس میں ہم یہ کر پائے ہیں کہ جو اگر ہم نے 4 بجے کہا ہے تو 4:00 پہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا۔ اور وقت ہم نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے کیونکہ 14 اگست کا دن بہت خاص دن ہے، سب کی مصروفیات ہیں، خاص طور پر ہم ساری پاکستانی کمیونٹی لیڈرز، آفیشیل سب مصروف ہوتے ہیں اس دن، تو ہم نے پروگرام کی ٹائمنگ اس طرح سے رکھی ہے کہ سنڈے کا دن ہے، 4 بجے شروع ہوگا اور میکسیمم 7 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو فیملی والے ہیں ظاہر بات ان کو بھی گھر جانا ہے، بچوں کو سب چیزیں نیکسٹ موڈ ڈے جو ہے ورکنگ ڈے ہوگا، تو وہ 7 بجے تک پروگرام انشاءاللہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے پروگرام کی تھوڑی سی شروع کیسے ہوگا، اس میں کون کون سی آپ نے چیزیں، کچھ چیزوں کا تو آپ نے ذکر کیا جی، اور کیا کچھ اسپیشلٹی ہے؟ ایک میرے خیال میں آپ بڑا ایڈورٹائز کر رہے ہیں ینگ ٹیلنٹ ایوارڈس۔ جی ہاں بالکل، اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی ضرور، ہم نے پچھلے سال سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، پاکستانی یوتھ ٹیلنٹ ایوارڈس، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں جو پاکستانی بچے ہیں یہاں آسٹریلیا میں، وہ کسی بھی فیلڈ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ اب جیسے اسکول میں ہو سکتا ہے وہ اسپورٹس میں ہوں، اکیڈیمکس میں ہوں، پرفارمنگ آرٹس، فائن آرٹس، آپ کی ریلیجس اسٹڈیز، کسی بھی طرح کی فیلڈس میں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، دے آر ڈوئنگ ویل، ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اوپن نامینیشنز رکھی پبلک کے لیے، اس پہ میرے پاس نامینیشنز ایون پورے سڈنی سے تو آ ہی رہی ہیں الحمدللہ، پاکستان سے بھی لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا کہ جی ہم اس پروگرام میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں ایوارڈس میں، تو اس کی صرف شرط یہ تھی کہ آپ کو سڈنی میں ہونا چاہیے، آپ یہاں کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں۔ تو تب مجھے وکٹوریا سے لوگوں کی ای میلز آئی ہیں، دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ۔ تو اس میں صرف یہی ہے کہ آپ یو لیونگ ان سڈنی یا آسٹریلیا، ایون اگر سڈنی سے باہر کے بھی دوسرے شہروں میں بھی، وہ بھی اگر آپ اس پروگرام
پروگرام کو آ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کے بچے میں کوئی خاص ہنر ہے, کوئی خاص ٹیلنٹ ہے جس کو کہ وہ اسکول میں, اسپورٹس گراؤنڈس میں, کمیونٹی میں, ایونٹس میں وہ پرفارم کرتا رہا ہے اچھا, وہ آپ اس کو سبمٹ کروائیں نامینیشن ہماری ویب سائٹ پہ, جس کا ایڈریس ہے www.meripehchanpakistan.org. اس ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں نامینیشن دیں. اس کے بعد ہمارے پاس تمام نامینیشنز جو آئیں گی اس کو ہمارے ججز جو ہیں اس کو ریویو کریں گے. اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے فائنلسٹ کو. وہ تمام فائنلسٹ 14 اگست والے دن ان کو میڈلز دیے جائیں گے. اور پھر ہر ایک کیٹیگری میں جو ہمارے پاس 9 ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں, اس میں سے ہر ایک کیٹیگری میں سے ایک ونر چوز کیا جائے گا اور اس کو ٹرافی دی جائے گی انشاءاللہ. واہ, دیٹس گڈ. یہ آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. ویسے دیکھیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, میری آپ کی عمر کے لوگ, ہم سے بڑے لوگ, ہم لوگ سارے اپنے لیے تو ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں, اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بھی رکھتے ہیں, لیکن بچوں کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے, دیٹس مسٹ اپریشیٹ دیٹ. جی بہت شکریہ. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں پہ ہیں وہ بچے اپنے آرٹ اور کلچر سے تھوڑے تھوڑے دور ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ جو کام ہے, اس کام کی وجہ سے بچے ہمارے کلچر سے, ہماری زبان سے, ہمارے ملک کی تاریخ سے, ان کریکٹر سے جن کو آپ لے کر آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایونٹس میں, ان کریکٹر سے مانوس ہوں گے تو دیے سے دیا جلتا ہے تو بات بنتی ہے. بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. اور ہم نے اسی بات کا احساس کیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنی کچھ بھی کر لیں, آپ اپنی پہچان نہیں بدل سکتے, اور آپ کو بھولنی بھی نہیں چاہیے اپنی اصلیت, اپنی پہچان. آپ اس کے بنا کچھ بھی نہیں, آپ اس کے بغیر پھر کچھ نہیں رہتے. پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں نا اکثر ہم کہ نہ تیتے رہتے نہ بٹیر رہتے ہیں. اگر آپ اپنی اصلیت چھوڑ دیں, لیکن آپ یا میں اگر پرائم منسٹر آف آسٹریلیا بھی بن جائیں, ہاں ہم پھر بھی پاکستانی رہیں گے, اوریجن ہمارا پاکستانی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب یہ حقیقت ہم نہیں مٹا سکتے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے ایکسیپٹ کریں, اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان چیزوں کو جانیں, اور جب انہوں نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے, ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں جو نیگیٹو خبریں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خبریں مل رہی ہوتی ہیں, جب آپ پاکستانی بتاتے ہیں اپنے آپ کو تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں ہی بتانی ہیں. پھر جب تک ہمیں نہ پتہ ہوں, ہمارے بچے نہ دیکھیں نا, میڈیا کا بھی قصور نہیں ہے, چونکہ تازہ خبر یا وہ وہی آتی ہے جو سنسنی خیز خبر جب تک نہ ہو تو چینلز کی ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. بہت سا آئی ایم سوری ٹو سے, میرے بھائی ہیں سارے, پیشے کے بھائی بھی ہیں, تو بہت سی خبروں کو بڑھا چڑھا کر, کئی خبروں میں کئی جو اینکرز ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور بات ہوتی نہیں ہے, اپنے پاس سے بنا لی بات. تو رینکنگ گین کرنے کے لیے, لائکس زیادہ لینے کے لیے یا کومنٹس زیادہ لینے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کا جو ریئل فیس ہے, ابھی ماضی قریب میں ہائی کمشنر صاحب نے کینبرا میں ایک مینگو فیسٹیول, بہت اچھا ایونٹ کیا, بالکل بہت اچھا ایونٹ تھا. اور اس ایونٹ سے یہ نہیں کہ کوئی پاکستانی مینگو یہاں پہ بلینز آف ڈالرز میں ٹریڈ ہوگا یا کچھ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو ایک موقع ملا اکٹھے ہونے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ خالی مینگو نہیں تھی وہاں پہ, جی حلوہ پوڑی بھی تھی وہاں پہ, نان بھی تھے, نہاری بھی تھی, چنے بھی تھے, چکن بھی تھا, اور بھی بہت سی چیزیں کھانے کو, مسالوں کے اسی طرح تھے وہاں پہ, کلفیاں جو تھی وہ لگی ہوئی تھی, اسٹال لگے ہوئے تھے, ہر چیز کے اسٹال لگے ہوئے تھے. تو یہ ہمارا سارا کلچر جو ہے وہ میں نے دیکھا وہاں پہ بہت سے مطلب نان پاکستانی جو تھے, آسٹریلین یا دیگر نیشنلٹیز کے لوگ, وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے بڑا اس کو انجوائے بھی کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی کوشش جو ہے وہ ایک بہت اچھی کوشش ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ثابت قدم بھی رکھیں, ترقی بھی دیں, اور آپ یہ کام کرتے رہیں. کوئی میسج, کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ جی بالکل, بس لاسٹ پیغام یہ دینا ہے مجھے کہ جو ایوارڈس کا ہم نے ذکر کیا ہے, میری پہچان پاکستان کے پاکستانی یوتھ ٹیلنٹ ایوارڈس, کل منڈے شام کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر آپ نامینیشن کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کی جو اس ایوارڈس میں شامل ہو سکتا ہے, اس میں آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. جلد سے جلد جائیے www.meripehchanpakistan.org پہ, اور وہاں پہ نامینیشن سبمٹ کیجیے. ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہمیں نامینیشنس ملیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم اکنالج کر سکیں اسٹیج کے اوپر.
دوسری درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ اس ایونٹ کے ٹکٹ فی الحال ابھی تک آن سیل اویلیبل ہیں اسی سیم ویب سائٹ پہ www.meripehnpakistan.org، وہاں پر جا کر آپ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں. اور ہمارے ٹکٹس ہمیشہ کی جو ہے ایونٹ سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، آن سیل ٹکٹ اور ڈور نہیں ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست یہی کہ وقت پہ جلدی اس ٹکٹ کو پرچیز کر لیجئے. اور ایک بات رائے صاحب آپ کی اجازت سے میں ضرور بتانا چاہوں گا خاص طور پہ کہ یہ کمپلیٹلی نان پروفٹ ایونٹ ہے. یہاں سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ سیدھی شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ایجوکیشن کے پروڈکٹ میں جائے گی. یعنی کہ آپ اس ایونٹ کو اٹینڈ کرتے ہوئے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے تمام اسپانسرس کا جنہوں نے ابھی تک ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ سب کی ہیلپ سے اور جتنے لوگ بھی ٹکٹ لے کر آئیں گے ان کی ہیلپ سے ہم ایک اچھا پول انشاءاللہ ایک فنڈز کا جمع کریں گے، اور وہ پاکستان میں جو نادار بچے ہیں، جو غریب بچے ہیں، جو اپنی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے ایجوکیشن میں اس پیسے کو لگائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، باتیں بہت سی ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، محفلوں میں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہیں، اور پروگرامز بھی آپ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کی ایک ساری گفتگو کا جو حاصل میں نے لیا وہ یہ ہے کہ نان پروفٹ فنکشن، اور اس فنکشن سے جتنی بھی انکم جنریٹ ہوگی، $1 ہو، $1,00,000 ہو، یا $1,000,000 ہو، وہ کسی غریب، کسی یتیم، کسی نادار کی تعلیم اس پہ خرچ ہوگی. اور ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ رہا ہے تعلیم کا. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوتے، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، اگر معاشرہ ہمارا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا تو آج پاکستان میں لیڈرشپ بھی ہوتی، سیاسی مسائل بھی نہ ہوتے، سیاسی بحران نہ ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بحران نہ ہوتے، سوشل بحران جو ہے وہ نہ ہوتے، اور جو اگریشن ہے ہماری قوم کے اندر وہ نہ ہوتا. تعلیم جو ہے اس کے لیے کوئی بھی فرد اگر کام کر رہا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سید عاطف فہیم یا شاہد افریدی فاؤنڈیشن، کوئی بھی بندہ پاکستان کے اندر اگر تعلیم اور صحت ان دو معاملات پہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں. آپ کے $2, $4, $5, $10, $20, $50 دینے سے آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے $50 سے، $100 سے، $10 سے کوئی ایسی ڈگری کر کے کوئی ایسا سائنسدان بن جائے، کوئی ایسا انجینئر بن جائے، کوئی ایسا سائنٹسٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، جو نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، بلکہ ہمارے لیے بھی سود مند ثابت ہو. ہمارا پیغام محبت، امن، بھائی چارہ ہے، جہاں تک پہنچے. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ سید عاطف فہیم راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.